جی ہاں، ویلکم بیک. عرفان خوسٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر تقریباً لگتا ہے کہ کچھ کم کام کر رہے ہیں آپ. تقریباً کیوں؟ ہاں، پہلے جگن میری ضروریات زیادہ تھیں، ذمہ داریاں زیادہ تھیں، تو میں نے بہت سے اپنی مرضی کے خلاف بھی کام کیے اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. تو الحمدللہ میری کافی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں. پہلے میں کوئی 6 روٹیاں کھا جاتا تھا دن میں، اب 2 یا 3 ہیں تو وہ اتنی ہی کماتا ہوں. اچھا. ہاں، تو وہ کام اگر مل جائے تو کر لیتا ہوں، نہ ملے تو ناخوش بھی نہیں ہوں. ایک بیلنس آ گیا زندگی میں. بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں تو بچے بڑے ہو گئے ہیں، پھر کچھ اور کوئی مزدوری والا کام کوئی چھوٹا موٹا کر لیا جاتا ہے رادر دین یہ جو ایک لوگ سمجھتے. ویسے میں آپ سے ضرور ایک بات پوچھوں گی. آپ نے سو مینی ایئرز اس فیلڈ کے اندر، آپ کیا کہیں گے جو لوگ، ہمارا جو ویور ہے وہ سوچتا ہے بڑا گلیمرس کام ہے، بڑا کوئی مزے والا کام. پلیز اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیے جی، اس فیلڈ میں اگر تو کسی میں برداشت ہے، صبر ہے، پیشنس ہے، تو وہ تو آگے نکلتا ہی نکلتا. اور اگر کوئی بندہ، یہ بعض اوقات ایسے فلوکس بھی ہوتے ہیں کہ جی بندہ راتوں رات ایکٹر بن گیا، تو وہ پھر کسی کوئی رات ایسی آتی کہ وہ پھر اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میں بھی کرتا رہا ہوں کام. اس کو خود اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے کہ میں نے بھی ٹی وی میں کام کیا ہے. تو پیشنس کا کام ہے، اور یہ کام مرضی کے خلاف بھی کرنا پڑتا ہے جب آپ نہیں چاہتے. مثلا اگر کہیں آپ کوئی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا تو وہ چھٹی بھی لے لیتا ہے. اس کام میں چھٹی نہیں ہے، اور یہ واحد کام ہے جو خود کرنا پڑتا ہے. مثلا میرے بچے میری جگہ کام نہیں کر سکتے، میں اپنے بچوں کی جگہ کام نہیں کر سکتا. یہ اپنے اوپر جھیلنا پڑتا ہے سب کچھ. بڑا آپ نے ویسے ویلڈ پوائنٹ ریز کیا. لاسٹ ایئر ماہ رمضان مبارک میں سیکنڈ جو روزہ تھا اس دن میری چاچی کی ڈیتھ ہو گئی، جو میری ماں کی طرح تھی. آئی واز ویری ویری کلوز ٹو. میری آمنہ چاچی جو تھی فادر کی بیسٹ فرینڈ کی وائف تھی، لیکن میری ماں، کہتے ہیں نا ماں بالکل، ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب ہمارے پاس کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. یہ لاسٹ میں کسی اور جگہ کام کر رہی تھی. اگلے دن صبح آن ایئر جانا تھا، سوجی ہوئی آنکھیں، حالت خراب، آنا پڑا. آنا بھی تھا، ویور سے بات بھی کرنی تھی، کیونکہ نوکر کی تو نخرا کی. یہ وہ والا سنڈروم تھا. بالکل. اچھا، ایک سوال کہ مطلب آپ نے ٹی وی، ریڈیو، تھیٹر اینڈ فلم، چاروں میڈیمز میں چاروں فیوریٹ کام بتائیے. ریڈیو میں سب سے فیوریٹ چیز جو آپ نے کی ہو، جو آج بھی سوچ کے مسکراتے ہیں. ٹی وی میں فلم کا کیریکٹر، اینڈ دین آف کورس تھیٹر. ریڈیو پر میں فقاہیہ کالم پڑھا کرتا تھا، وہ اخبارات کے تراشے ہوا کرتے تھے. اچھا. تو 10:25 پر وہ لائیو میں 5 منٹ کا پڑھا کرتا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں وہ ڈیوٹی روم کے باہر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ 10:25 ہوں تو میں جا کے اسٹوڈیو میں یہ پڑھوں. وہ میں نے پڑھ تو لیا تھا، تراشے جتنے تھے وہ ریہرسل اپنی کی ہوئی تھی. تو اچانک میری نظر پڑی تو کوئی 25 منٹ ہونے میں کوئی 3 سیکنڈ تھے. تو میں نے جلدی میں وہ تراشے جب اٹھائے نا اخبارات کے، اور میں اندر کی طرف بھاگا، تو وہ میرے ہاتھ ایک ہی پرزہ سا رہ گیا اور باقی وہیں رہ گئے، اور مجھے پتہ نہیں چلا. میں اسٹوڈیو میں گیا، جا کر بیٹھا مائکرو فون پر، تو انہوں نے وہ فلک دے دیا، ریڈ لائٹ آن ایئر. میں بڑا پریشان کہ یہ 5 منٹ کا آئٹم ہے، میرے پاس تو میٹیریل کوئی 30 سیکنڈ کا ہی ہے. اب میں وہ کٹ کروا کے کہہ بھی نہیں سکتا کہ جی وہ میرا میٹیریل اسکرپٹ باہر رہ گیا. میں نے اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کیا. وہ پورا پڑھا، وہ کوئی 25-30 سیکنڈ میں ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے 2 لائنیں چھوڑ کر پھر پڑھنا شروع کر دیا اوپر کی. اس کے بعد پھر میں نے شروع سے پڑھنا شروع کر دیا. اس کے بعد میں نے پھر کوئی 3 لائنیں پڑھ کر شروع کر دیا پڑھنا، اور وہ میں 5 منٹ بھگتا کے باہر نکل آیا. تو وہ ایک ڈیوٹی آفیسر بیٹھا ہوتا ہے جس نے وہ دیکھنا ہوتا ہے، مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ یہ آئٹم ٹھیک گیا. تو سردیاں تھیں اور وہ اونگ رہا تھا سردی میں بیٹھا ہوا رات کے 10:30 پر. میں آیا، میں نے کہا اوکے. اس نے کہا بہت اچھا.
تو آج بھی جب میں وہ چیز یاد کرتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے، لیکن میری مجبوری تھی. اسی طرح ٹیلی ویژن پر صوفی تبسم صاحب ایک اردو سبق لائیو پروگرام کیا کرتے تھے جی. اس میں ایک تختہ سیاہ ہوتا تھا، بلیک بورڈ، اور سٹوڈنٹس بیٹھتے تھے. تو میں ریڈیو پر ہوتا تھا تو صوفی صاحب کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور ان سے باتیں ان کی سنا کرتا تھا. وہ آتے تھے، ان کی سراہی میں پانی بھرنا، ان کا بیگ گاڑی میں سے لے کے ان کے کمرے میں لانا، چائے کا آرڈر دے کر آنا. کیونکہ میں کنسولیڈیٹڈ بکنگز پر ہوا کرتا تھا تو وہ میرا مہینے کا کام ہوتا تھا، مہینے کے مہینے کانٹریکٹ ہوتا تھا. تو صوفی صاحب جب وہ بدھ کے روز، یہ جب نیا اسٹوڈیو نہیں بنا تھا، وہ ریڈیو اسٹیشن کے ساتھ ہی تھا، تو وہاں وہ اردو سبق کا پروگرام وہ آ کر تختہ سیاہ پر ایک لفظ لکھتے تھے، غلط، مثلا اس طرح کا. تو اس کا تلفظ صحیح یا غلط بولنا ہوتا تھا. اگر غلط بولو تو وہ اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. اور غلط ہے، زبر ہے اس کے اوپر، اور غین پہ زبر ہے اور لام پر زبر ہے. تو اسٹوڈنٹ نے کہنا ہوتا تھا یہ غلط. تو وہ یہ ایک ڈرامہ سا تھا بنایا ہوا. جسم، تو وہ اسٹوڈنٹ کو کہ یہ کیا لفظ ہے، تو وہ کہتا جی جسم، کہ نہیں اس پہ جزم ہوتا ہے، یہ جسم ہے. اب میں ریڈیو کا بندہ ہوتے ہوئے میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی جس میں میں مصطفیٰ علی حمدانی صاحب، اخلاق احمد دہلوی صاحب، عزیز الرحمان صاحب، مظفر حسین صاحب، اس قسم کے جو عالم فاضل لوگ تھے اور اناؤنسر ہوا کرتے تھے، ان سے تلفظ پوچھ کے تو اپنا صحیح کیا کرتا تھا. جب میں اس پروگرام میں صوفی صاحب کے ساتھ بدھ کے روز آتا تو وہ لفظ لکھتے تو میں نے بھی سٹوڈنٹس میں بیٹھ جانا اور میں نے ہاتھ کھڑا کرنا. وہ مجھے اوائڈ کرتے تھے کہ اس طرح صحیح بولنا ہے کہ یہ کوئی صحیح بول دے گا. تو انہوں نے، میں نے پھر بھی میں نے کہنا جی وقت. صوفی صاحب نے سر کھجانے لگ جانا. اچھا بیٹھو ٹھیک ہے. انہوں نے اس سے ڈسٹر سے صاف کر کے دوسرا لفظ لکھنا اور میری طرف دیکھنا ہی نہ. تو پھر بھی میں نے اچھا اس میں کوئی وہ پروگرام کو خراب کرنے کی نیت نہیں ہوتی تھی، وہ میری اپنی پلیز کرنے کی ایگو تھی کہ اگر لوگ مجھے دیکھیں گے وہ کہیں گے اس کا تلفظ غلط ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. تو مجھے تو پتہ ہے اس بات کا. وہ میں نے جناب بس اچھل کے، اور میں نے بعض اوقات انہوں نے نہ بھی مجھے کہنا، میں نے اٹھ کے کہہ دینا پروگرام ختم ہونا. تو انہوں نے کہنا انہوں لبوئے کتھے گئے، اور آپ بھاگے. میں نے دوڑ جانا اور کہنا انہوں نے کہ اگلی بدھ نو انہوں نہیں لے کے آنا. اور صوفی صاحب کی بڑائی، اور وہ کتنے بڑے استاد تھے، جو فیض صاحب کے استاد تھے، وہ کتنے بڑے انسان تھے. جب بدھ کا روز آنا تو میرے حالات بھی ایسے تھے کہ میں ہی ارننگ ممبر تھا. تو میں نے گھومتے رہنا ادھر ادھر. تو انہوں نے بندوں کو بھیجنا کہ جاؤ یار انہوں لب کے لے آؤ. تو مجھے پروگرام میں اس لیے بٹھانا کہ مجھے 35 روپے ملیں گے. تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی میں یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میری کیا وہ بے وقوفی اور جہالت ہوا کرتی تھی. لیکن میں بس آپ کی بھی تو بڑی بڑی باتیں ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عرفان صاحب سے ان کا میسج لیں گے آپ سب کے لیے، اینڈ آف کورس ایک جھاتی ماریں گے جلدی سے کچن میں کہ شیف وقاص نے بنایا کیا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد.